اب جس اچھی زندگی کیسے ملے گی؟ جب ہم نیک عمل کریں گے۔ نیک عمل میں کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب نیک اعمال میں سے ہیں۔ اور اس میں نیک عمل ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کی غیبت سے بچو، لوگوں کی برائیوں سے بچو، لوگوں کے پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ یہ سب چیزیں ہیں۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ ہم لوگوں میں کتنی برائیاں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم 2-3 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہم سمجھ لیتے ہیں بہت بڑے ہم متقی پرہیزگار ہیں۔ یہ گمان مت کریے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کی ایسی عبادت آپ کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اور حضرت سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں اپنے پیشانی کو زمین پر کنگریوں پر رکھ کے کہتے تھے کہ پروردگار عالم، اگر عبد القادر تیری بارگاہ میں بخشش کا لائق نہیں ہے تو میدان محشر میں نابینا بنا کے بتاؤ کون غوث پاک ہے؟ خالی بس نعرے لگاتے ہو کہ غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑنے کے، اعلیٰ حضرت کا دامن، ارے ان کے نقش قدم پر چلو، تب جا کر کے زندگی کامیاب ہوگی۔ اور نہ صرف کہہ دیجیے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھئے اگر نعرہ ہی لگا لینے سے کامیابی ہے تو میں تو سمجھتا ہوں میرے نزدیک نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ جب ان کے نقش قدم پر چلیے گا۔ اعلیٰ حضرت حاضر بریلوی نے جو زندگی گزاری ہے اور جو عشق رسول ان کے اندر تھا، وہ عشق اپنے اندر پیدا کرو، کامیاب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ چیزیں ہیں کہاں ہمارے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، 3 خصلتیں اپنی اولاد کے اندر پیدا کریں۔ آج ہم لوگ اپنی اولاد کو کیا کرتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ہم لوگ پہلے بچپن میں ابا اماں کہنا سکھاتے ہیں، اس کے بعد اس کو جب کچھ اور بڑا ہوتا ہے تو کھانے پینے کا اشیاء کا نام بتاتے ہیں، اس کو اب تھوڑا زمانہ چینج ہو گیا تو اس کو انگلش کے لینگویج میں سمجھاتے ہیں، اور جب اور بڑا ہوتا ہے تو کچھ اور سکھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو 3 خصلتیں بچپن میں سکھاؤ۔ کون پائی؟ حب نبی، جو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ پہلی اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ اور محبت کیا؟ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں، محمد رسول اللہ کی عظمت کیا ہے؟ صرف خالی کلمہ پڑھا دو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی کی عظمت بتایا تم نے نہیں، تم نے بتایا نہیں بھی ہے۔ آج کتنے ایسے نوجوان ہیں، آپ ان سے پوچھئے کہ تمہارے نبی کون ہے تو نام نہیں بتا پاتے۔ یہ ہم لوگوں کے کام ہے۔ اور دوسرا کیا فرمایا کہ حب اہل بیت، اور اہل بیت کی محبت۔ اہل بیت میں کون ہے؟ جو حضرات حسنین کریمین کی نسل پاک سے ہے، وہ اہل بیت میں ان کی محبت۔ آپ دیکھیے محرم کے مہینے میں محرم بڑے دھوم سے مناتے ہیں، بعد میں معلوم آپ سروں پہ پٹی باندھ دیتے ہیں، مگر امام حسین کی عظمت و شان کیا ہے اس کو جانو۔ کہ اللہ کے حضرت سیدنا حسن و حسین نے، امام حسین نے جو کربلا کے کٹے میں صحرا پر اپنی جان دی تھی، اپنی اولاد کو قربان کیا تھا، اس لیے نہیں کیا تھا کہ خالی تم نعرہ لگاؤ، بلکہ اس لیے کیا تھا کہ اپنے کو، اپنے بال بچوں کو دین کے راستے پر چلاؤ۔ یہ چیزیں ہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت۔ آج تینوں چیز ہے نہیں، یہ ان سے امام الاولیاء بھی ہے۔ میں نے اسی نسبت سے اس حدیث پاک کو میں نے پڑھا ہے، چونکہ مجھے فخر بھی ہے، اور ایسا نہیں کہ میں بہت فخر کی ساتھ ہوں، مگر الحمدللہ یہ ہم لوگ خوش نصیب ہیں کہ ہم لوگ سعادات میں سے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ عشق مصطفیٰ ہے، وہی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر محبت دل میں ہو گئی تو کامیاب ہو جائیں گے۔ اور آج جلسے دستار بندی بچوں نے حفظ قرآن کیا ہے، تو لہٰذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تلاوت قرآن کے لیے اور گھروں میں بچوں کو تلاوت کا طریقہ بتاؤ، ان کو محبت بتاؤ، قرآن کی تلاوت کرنے کا طریقہ بتاؤ۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اور
حب اہل بیت سے کیا مراد ہے؟ اب جانے بہت سے لوگ نام رکھ لیتے ہیں کنیز فاطمہ اور بہت سے نام رکھتے ہیں جو، مگر نام رکھ دینے سے نہیں، حضرت خاتون جنت کے مقام مرتبے کو آپ بیان کیجیے، ان کے مقامات کو بتائیے، اور جو ہے حضرت خاتون جنت کا کیا مقام و مرتبہ تھا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آتی تھی تو اللہ کے رسول ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور ان کا پردے کا یہ عادت ہے، اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے کہ جس کے آنچل کو نہ دیکھا معمر نے، پورا شعر مجھ کو نہیں یاد ہے کیونکہ شعر میں بڑا کمزور آدمی ہے، ایسے کچھ شعر ہے کہ اس رضایت کیا ہے جب اس رضایت رضایت پہ لاکھوں سلام، تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا اتنا پردہ تھا، آپ اپنی بچیوں کو اپنی بیویوں کو سکھائیں کہ بے پردہ جو گھومتی ہے یہ زیبا نہیں دیتا اسلام میں، عورتوں کے لیے اللہ کے رسول نے پردے کو حکم فرمایا ہے کہ پردے میں رہیں، اس چیز کو برقرار رکھیں، اور دوسری چیز کیا ہے کہ تلاوت قرآن کرو، قرآن سے مجھ سے پہلے مولانا کمال صاحب نے کہا کہ جو ہے قرآن کریم صرف کمروں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، اس کی تلاوت کیجیے۔ ہم لوگوں کے بچپنے میں تھا، ہم لوگ دیکھتے تھے کہ ہمارے گھروں میں ہماری پھوپھی لوگ تھی، ہمارے والدین تھے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، ہم لوگوں کی آنکھیں اس وقت کھل جاتی تھی جب تلاوت کی آواز سنتے تھے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج تو ہم لوگ سوئے رہتے ہیں، نماز فجر کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا ہے۔ یہ چیزیں نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے میں بتاؤں، یہ جلسے جلوس تو روز ہوتے رہتے ہیں اور آپ لوگ روز سنتے بھی ہوں گے میرے خیال سے، تو جلسہ سنیے نہیں، صرف اس پر عمل کیجیے، عمل کیجیے گا تو زندگی کامیاب ہوگی۔ اور میں کیونکہ زیادہ اس علاقے کے علماء سے تو میں واقف نہیں ہوں، بس میں حضرت علامہ مولانا جنید صاحب کو میں جانتا ہوں، اور حافظ عبدالحنان صاحب اور باقی کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں، باقی سب لوگوں کو نہیں جانتا ہوں، مگر یہ لوگ آپ کے لیے جو ہے آپ کو راستہ بتانے کے لیے یہی لوگ ہیں، ان کے صحبت میں رہیے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیجیے تو کامیاب زندگی ہوگی۔ اور میں بتاؤں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نام سنے گے نہیں سنے ہیں؟ محبوب الہی ان کے مرید حضرت امیر خسرو ہیں اور بہت سے مریدین ہیں، مگر حضرت امیر خسرو کا مقام و مرتبہ بڑا بلند و بالا تھا۔ لیکن آج کے دور میں کیا لوگ مرید ہوتے ہیں، مرید ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بس اب ہمارا کام ہے، پیر صاحب سے مرید ہو گئے، نماز روزہ سب استغفر اللہ، ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ نہ مرید ہوئیے مگر اس کے ساتھ جو پیر نے بتایا اس پر عمل کیجیے، تب آپ کامیاب ہوں گے۔ حضرت نظام الدین اولیاء کے ایک مرید تھے، آئے کہیں کہ حضور یہ میرا ایک پنڈت دوست ہے، حضور اگر آپ فرما دے تو یہ ایمان لے آئے گا، تو محبوب الہی رونے لگے، زار و قطار رونے لگے۔ مرید نے کہا کہ مرید پریشان ہو گیا، کہا کہ لگتا ہے مجھ سے کوئی خطا ہو گئی کیا؟ حضرت کے پیروں کو پکڑا، کہا کہ حضور مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا کہ جو آپ اتنا ناراض ہو گئے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے رو پڑا کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ مجھ کو کہنا پڑے گا کہ کلمہ پڑھو، لگتا ہے کہ میرے افعال و کردار رسول اللہ کے افعال و کردار سے مماثلت نہیں کرتے ہیں، ورنہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ کرتی بات ہے، سبحان اللہ۔ اپنے اندر یہ پیدا کیجیے کہ ہمیں دیکھیں، آج سے آپ 100-200 سال پیچھے کی زندگی گزاری ہے۔ آپ دیکھیے لوگوں کو کہ لوگ ایک آدمی کو دیکھتے تھے تو سوچتے تھے کہ ابھی کوئی مسلمان ہے، ادب سے لوگ جو ہے اس کے پیچھے ہو جاتے تھے۔ ہم بچپنے کی بات بتاتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جب نماز مغرب پڑھ کے لوگ نکلا کرتے تھے تو لوگ غیر مسلم لوگ اپنے بچوں کو لے کر کے جو ہے مسجد کے دروازے پہ کھڑے رہتے تھے کہ یہ مسلمان ہے، پڑھ کر کے نماز نکلے تو دم کر دیں گے میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ آج کیا حال ہے؟ آج ہم لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ چونکہ وہ جان گیا ہے کہ ان کے اندر ایمان کمزور ہو گیا ہے، ورنہ حضرت سیدنا عثمان غنی نے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار قریش سے کہا تھا، یہ کفار قریش میرے آقا حدیبیہ کے مقام پر تشریف فرما ہے اور ان کا مقصد ہے صرف عمرہ کریں گے واپس چلے جائیں گے، تو جانتے کفار قریش نے کیا کہا تھا؟ کفار قریش نے کہا تھا یہ عثمان ابن عفان تم سے اچھے تعلق ہیں، اس تعلق کی بنیاد پر ہم تم کو کہتے ہیں کہ تم خانہ کعبہ کا طواف کر لو، مگر تمہارے نبی کی اجازت نہیں دیں گے۔
हालांकि सरजमीन पर खाने काबा से बढ़कर कोई अफजल जगह नहीं, मगर हजरत उस्मान ने क्या कहा था सुनिए। आज हम लोग भी हज करने जाते हैं, मैं भी गया था हज करने, मैंने देखा है लोगों को हज बैतुल्लाह करते हैं और जब रोज़े रसूल पर जाने की बारी आती है पीछे हटने लगते हैं। मैं बताऊं कि हजरत उमर ने क्या कहा था, हजरत उस्मान ने कहा था, ए कुफ़ार कुरैश सुन लो, उस्मान बगैर मोहम्मद रसूलुल्लाह के खाने काबा का तवाफ नहीं करेगा। यानी हजरत उस्मान ने यह ज़हन दिया था कि पूरी जिंदगी की इबादत खाने काबा का तवाफ सब कुछ सही है, अगर रसूलुल्लाह की मोहब्बत रही है तो कुछ नहीं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बेशक। तब जाकर के उर्वा बिन मसूद को भेजा था और उर्वा बिन मसूद से कहा था कि जाओ तुम देख कर जाओ इनके सहाबा का क्या हाल है, कैसे ये लोग जो है। उर्वा बिन मसूद जैसा दुनिया बहुत घूमा हुआ शख्स, वो जाता है अपनी कौम में और जाने के बाद कहता है वल्लाहि इन्नी जीतुका किसरा व कैसरा व नजाशिया वल्लाहि इन्नी रायतु अहदन युअज़्ज़िम कमा युअज़्ज़िमु असहाबु मुहम्मदा। ए मेरी कौम को लोगों, मैंने मोहम्मद अरबी की बारगाह में हाजिरी देने से पहले शाह हफ्सा ईरान की बारगाह में हाजिरी दिया, शाह नजश हफ्सा की बारगाह में हाजिरी दिया और बहुत से बारगाहों की बादशाह को बारगाह में हाजिरी दिया है, मगर मैंने जो ताज़ीम और अज़मत मोहम्मद अरबी के मानने वालों में पाई है इसी बादशाह की बारगाह में मैंने नहीं पाई है। वो कहता है वल्लाहि इन्नहु ला यब्सुकु बसाका वला यदरखमु नखमा इल्ला तलक्कु बिअकुफी। कि जब उनके नबी वजू करते हैं तो अपने बर्तनों की लाइन लगा देते हैं और जब उनके नबी थूकते हैं तो हदीस शरीफ के अल्फाज है फ़क़ालू यक़तलून अलैहि, कि लगता है कि वह आपस में जंग कर लेंगे। तो बताओ जो कौम उर्वा बिन मसूद कहता है तो फार से कहता है कि मेरी कौम के लोगों, जो कौम अपने नबी के वजू के गोसाले को जमीन पर न गिरने दे, जो अपने नबी के थूक को जमीन पर न गिरने दे, वो कौम अपने नबी के खून को कैसे जमीन पर गिरने देगी। लिहाजा मोहम्मद अरबी से सुलह करना कामयाब हो गया। आज हम लोग अपने गिरेबान में धाक रखेंगे, हमारा ईमान कितना कमजोर हो गया है। आज लोग कहते हैं कि हम पर जालिम बादशाह मुसल्लत नहीं, ये हमारे आमाल हमारे अफ़ाल की सजा है। ये उलमा बैठे हुए हैं, मैं तो ज़्यादा मैं तकरीर करने का आदी नहीं, ना मैं ज़्यादा बोलता हूँ, ये उलमा की दुआएं हैं कि कुछ बोल लेता हूँ, मगर ये हकीकत है कि हमारे अफ़ाल और किरदार इतने खराब हो गए हैं अल्लाह ने हम पर जालिम बादशाह को बैठा दिया है। और जिस दिन हमारे दिलों में इश्क़ रसूल बेबस हो जाएगा फिर वही दौर पैदा हो जाएगा, मगर उसके लिए शर्त है कि मोमिन कामिल बन जाइए, लोगों के गीबत करना छोड़ दीजिए। किसी बहन बेटी का रिश्ता रखता है तो उसके रिश्ते को उजाड़ने की मत कोशिश कीजिए, उनके रिश्ते को बचाने की कोशिश कीजिए। अगर कोई बीमार है तो उसके मजाक मत उड़ाइए, उसको ये मत कहिए कि ये जो है बहुत जो है काटता था, इसने मुझको ये तकलीफ दिया था, बल्कि उसके हक में दुआ कीजिए कि अल्लाह इसको शिफाए कुल्लियत अता फरमा दे। अगर किसी कोई मदरसा चलाता है तो उस पर तनकीद मत कीजिए, उसकी टांग मत खींचिए, बल्कि उसके कंधे से कंधा मिला के चलने की कोशिश कीजिए, तब जाकर के कामयाबी है। ये जान रहे हैं मदरसा चलाना बड़ी मेहनत और मशक्कत का काम है, और खासकर इस दौर में मदरसा चलाना समझिए कि लोहे के चर चबाने बराबर है। हज़रत अल्लामा मौलाना जुनैद साहब ने जो मदरसा कायम किया है, मैं आज से बहुत पहले आया था, उसके बाद बीच में मैंने एक मरतबा आया था और मैंने मदरसे की इमारत को देखा था, मुझे बड़ी खुशी हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मदरसे को दिन दूना रात चौगुना तरक्की अता फरमाए। और जो आज ये हुफ़ाज़ इकराम है, ये इन्हीं लोगों के हाफिज़ अब्दुल हन्नान साहब और मौलाना जुनैद साहब की मेहनतों का समरा है कि जो अल्लाह ने इन चार हुफ़ाज़ इकराम को आपकी नज़रों के सामने रखा है। मैं बताऊं, आप लोग सोचते होंगे कि मुस्तफ़ाबाद के चंदे से दिल चलता है, इस खुशफहमी में कुछ नहीं। बहुत से लोग होते हैं कि ऐंठते हैं, माजले से ऐंठते हैं कि अरे हम चंदा नहीं देंगे तो कैसे चलेगा मदरसा। अरे मैं बताऊं, मदरसा तुम्हारे चंदे का मोहताज नहीं है। अगर ये मौलाना लोग जो मदरसे का चंदा न लेंगे तो लोग दोगे चंदा कहाँ। और ज़कात तुम पर फर्ज है, ज़कात निकालते ही कहा ये लोग, ये तो समझते वो फितरा निकाल के सब अदा होगा। सही बता रहे हैं, वरना अगर मुसलमान सही तरीके से अपनी ज़कात अदा करे तो उसका माल कभी बर्बाद नहीं होगा। ये जो रुपया तुम्हारा गायब हो जाता है, चोरी हो जाता है,
اور نقصان ہو جاتا ہے. اگر صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرو گے تو کبھی مال نقصان نہیں جائے گا. مگر یہاں تو سوچتے ہیں کہ ہم اتنا پیسہ دیتے ہیں, یہ تو معلوم ہے کہ جو ہے اتنا نکالا کتنا چلا گیا, تو کیلکولیٹ کرنے لگتے ہیں. میں بتاؤں, جب حضرت موسیٰ نے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تھا تو قارون جو بہت بڑا مالک دار تھا, اس نے گنت لگائی, حساب لگایا کہ یہ تو میری آدھی جائیداد چلی جائے گی. اس نے ایک عورت کو تیار کیا. جانتے کیا کہا کہ جب حضرت موسیٰ زکوٰۃ کا مطالبہ کے لیے کھڑے ہوں گے تو تم کھڑی ہو جانا اور تم ان پر تہمت لگا دینا. یہ آج بھی مسلمانوں میں ہے, اور خاص کر سنی مسلمان, کیونکہ سنی مسلمان آج بہت حصہ میں آگے ہیں. کیونکہ ہم تو گھومتے رہتے ہیں پورے ہندوستان میں, یہ موجودہ صاحب جانتے ہیں پورے ہندوستان میں گھومتا ہوں, معلوم ہے. اور چونکہ لوگ دعا تعویذ اس لیے آتے ہیں, اس لیے اور زیادہ تجربہ میرا اس معاملے میں کہ جو ہے وہ فلانے ترقی کر گیا ہے. دیکھیے میں ایک جگہ, میں بہار میں کہا, میں نام لے لوں اس جگہ کا, وہاں میں جاتا ہوں, جس جگہ میں رکتا ہوں تو جب میں وہاں جاتا تھا تو تھوڑا سا اتنا اچھی کنڈیشن میں نہیں تھا, مگر اللہ نے فضل فرمایا ٹھیک کنڈیشن میں ہو گیا. تو جو اس کے اگل بغل کے تھے وہ بھی مرید میرے, تو وہ سب کہنے لگے کہ حضرت صرف آپ انہی کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ انہی تبھی ترقی کر گئے ہیں. ہم لوگ یہ نہیں کہتے. ہم نے کہا یار اس سے بڑا ہم سے بڑے تو بڑی تم ہو گئے, کیونکہ تم میرے دل کے حال کو جانتے ہیں, تم میرے دل کے حال کو جان کے تب نہ کہہ رہے ہو. کہیں نہیں حضرت یہ ترقی کر گیا ہے. ہم نے کہا ترقی کر گئے تو تم بھی دعا کرو اور دعا کرو کہ اللہ اس کو اور ترقی دے, تم کو بھی ترقی دے. کہیں ارے حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, ہم بتائیے وہ ترقی کر گیا اور ہم وہیں پر ہیں. ہم نے کہا بھائی اب اس کا علاج تو میرے پاس یہ چیزیں نہیں پیدا کرنا چاہیے. آپ لوگوں کے جو ہے عیب کو نہ بیان کریں. دیکھیے آپ لوگوں کا عیب بیان کریں گے تو اللہ آپ کی عیب کی پھر پردہ پوشی نہیں اور بھی کھول دے گا. اللہ لوگوں کا عیب کو چھپاتا ہے, لہٰذا آپ کو بھی لوگوں کے پردہ پوشی کرنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے, یہ علماء کرام ہیں, ان کی عزت آپ کو کرنی چاہیے. تو میں کہہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ جب کھڑے ہوئے زکوٰۃ کے مطالبے کے لیے تو قارون کھڑا ہوا, اور قارون نے کہا کہ موسیٰ یہ عورت آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ بتاؤ بہن کیا کہنا چاہتی ہے. تو وہ عورت کھڑی ہوئی, جب حضرت موسیٰ کے جلال کو دیکھا تو گھبرا گئی, کہنے لگی ارے موسیٰ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی ہوں, یہ قارون بہکا کر کے مجھ کو لایا تھا, اس نے کہا کہ تہمت لگا دو. حضرت موسیٰ جلال میں آ گئے اور سجدہ شکر کے لیے گر پڑے, کہا کہ پروردگار آج تو نے میری عزت نہ بچائی ہوتی تو آج یہ قارون مجھ کو کہیں پہ نہ چھوڑتا. اللہ نے کہا کہ موسیٰ مانگ, کیا مانگتا ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ نے کہا کہ پروردگار آج جو میں کہوں تو اس کو پورا کر دے. اللہ نے کہا جو تو مانگے گا پورا کر دوں گا. حضرت موسیٰ نے جب قارون کے لیے بددعا کی ہے, قارون جب دھسنا شروع ہوا تو کہا موسیٰ مجھے معاف کر دے, موسیٰ مجھے معاف کر دے. جب گھٹنوں تک پہنچا تو پھر معافی مانگ رہا, اے موسیٰ ایسی غلطی نہیں ہوگی. مگر حضرت موسیٰ اتنے جلال میں تھے کہ آپ کو سننے کے لیے تیار نہیں آتا کہ زمین میں دھس گیا. اللہ جب حضرت موسیٰ کو دور پر گئے تو اللہ نے کہا اے موسیٰ تم اتنے سخت دل ہو گئے, اتنے سخت ہو گئے کہ وہ بار بار گڑگڑاتا رہا, تم نے معاف نہ کیا. اے موسیٰ اگر وہ میری طرف ایک مرتبہ رجوع کر لیتا تو میں اس کو معاف کر دیتا, مگر تم نے معاف نہیں کیا. وہ تو حضرت موسیٰ تھے, ہم تو نبی کی رحمت کی امت میں ہیں. اگر ہم لوگ توبہ کر لیں اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے گا. اگر ایسا نہیں کہ لوگوں کے دکھانے کے لیے نہیں, صرف جو ہے اللہ کی بارگاہ میں صرف دل سے توبہ کرو, لوگوں کے دکھانے کے لیے نہیں. بس میں ایک آخری بات میں کہوں, یہ علماء کرام ہیں, ان کی عزت کیجیے. اور میری خواہش ہے یہ الجامعہ الاسلامیہ صرف درجہ حفظ تک نہ رہے, اللہ اس مدرسے سے فضیلت تک کی پڑھائی کرائے. سبحان اللہ. یہ میری دلی خواہش, اللہ رب العزت اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. میں بتاؤں علماء کی بڑی فضیلت ہے, حفاظ کی بڑی فضیلت ہے. آپ علماء اکرام محدثین کے حالات پڑھیے, ان کی زندگی کو پڑھیے. یہ عورتیں جو اپنے بچوں کو بھیجتی ہیں یقیناً یہ اللہ کے مبارکباد ہیں, مگر اس کے لیے آپ کو مدرسے کا تعاون بھی کرنا چاہیے. صرف بھیج کر کے آپ چھوڑ دیجئے کہ جو آپ مدرسہ سمجھے, آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مدرسہ کہاں سے چلے گا. آپ اس کے لیے کچھ اپنے تعاون کو کیجیے جو بھی ہو سکے, تب جا کر کے ہوتا ہے. میں بتاؤں امام احمد ابن حنبل کے ایک استاد ہیں ہارون بن یزید, بہت بڑے محدث ہیں,
जब उनके ये इमाम अहमद के उस्ताद है, इमाम अहमद इब्न हम्बल के उस्ताद है, जो 4 इमामों में से एक इमाम है, और उनके साथी हैं हारून अम्मार बिन यासिर, जो उनके साथी हैं। तो जब हारून बिन यजीद 80 साल के हुए तो उनका इंतकाल हो गया। जब इंतकाल हो गया तो उनके इमाम अहमद इब्न हम्बल के साथी ने ख्वाब में देखा, पूछा कि हुजूर आपका क्या हाल है? तो हारून बिन यजीद ने कहा कि अम्मार तुम लोग मुझको दफन करके चले आए। और जैसा कि मैंने किताबों में पढ़ा था कि जब लोग चले जाते हैं नतीरे आते हैं, और उन्होंने मुझसे भी सवाल किया मन रब का। तो हारून बिन यजीद बिन अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि हुजूर आपने क्या जवाब दिया? कहते हैं कि मैंने अपने सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरा और मैंने कहा कि फरिश्तों तुम मुझसे सवाल कर रहे हो कि मन रब का मादी रखा। अरे हारून बिन यजीद की दाढ़ी इसी में सफेद हो गई कि मन रब का मादी रखा पढ़ाते में पूरी जिंदगी की बजाय सर्फ हो गई और ये दाढ़ी सफेद हो गई, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मन रब का मादी रखा। तो अब अम्मार बिन यासिर कहते हैं हुजूर फिर क्या हुआ क्या? हारून बिन यजीद से हारून बिन यजीद कहते हैं कि ऐ अम्मार अल्लाह ने सुभान अल्लाह, लिहाजा इन उलमाए कराम का अदब किया कीजिए, यही लिए लोग आपके लिए ज़रिया निजात होंगे। अगर इनकी गीबत कीजिएगा, इनकी बुराई कीजिएगा तो फिर आपको कौन बचाएगा? लिहाजा बस ज़्यादा कुछ कहना नहीं है, जो कुछ मैंने 2-4 बातें कही हैं इस पर अमल कीजिए और अल्लाह ताला मुझको भी इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और आप लोगों को भी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप नमाज के पाबंद बनें, नमाज पढ़ें। लेकिन नमाज एक जो है ऐसी इबादत है किसी वक्त माफ़ नहीं होती, जब वही नरखा बच जाएगा तभी माफ़ होती है, उससे पहले माफ़ नहीं होती। मगर रोज़ा है वो कुछ देर के लिए माफ़ होता है, यानी कितनी देर? अगर बीमार है उज़्र शरई है तो माफ़ है, मगर बाद में जब सेहत हो जाएगी तो रखना पड़ेगा। ज़कात है, अगर साहिब निसाब है तो आप ज़कात देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। अगर आपके पास माल है तो आप पर हज फर्ज नहीं है, नहीं। मगर नमाज एक ऐसी इबादत है ये किसी हाल में माफ नहीं है। अगर आप बिस्तर मर्ग पर है और आपके होश हवास ठिकाने हैं तो इशारे से नमाज पढ़िए। लिहाजा नमाज पढ़िए और ऐसा नहीं कि हाथ उठाने वाला ये सब काम बेकार होता है। आप अपने दिल, हम लोगों को दिखाने के लिए मत उठा दीजिए कि हाथ नमाज पढ़ेंगे। आप अपने दिल में तहैया कीजिए कि हम नमाज पढ़ेंगे और बुराइयों से बचेंगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिल में बसाएंगे। सबसे बड़ा ईमान यही है। नमाज रोज़ा ये उलमा बैठे हुए हैं, अगर मैं गलत बोलता हूँ तो ये लोग मुझे तौबा करवा देंगे, मगर मैं कहता हूँ कि नमाज रोज़ा हज और ज़कात सब इबादत एक पल्ले पर है और मुस्तफ़ा की मोहब्बत एक पल्ले पर है। अगर ये है तब ये सब काम आएगी, अगर ये नहीं है ये सब बेकार चलेगा। लिहाजा आप इस बात को नोट कीजिए कि अपने दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत जो है पेवस्त कर लीजिए और ये पेवस्त अगर आप में हो जाएगी तो आप जहां भी जाएंगे कामयाब हो जाएंगे। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी क़ुद्दस सिर्रहू जो है ऐसे ही नहीं इतने बड़े आलिम और इतनी शोहरत नहीं पाई है, ये इश्क़ मुस्तफ़ा का सदका खा के जो उनको जो है ये सैयद आले रसूल बरेलवी से मुरीद जरूर थे, मगर ये इश्क़ मुस्तफ़ा उनके दिल में पेवस्त हो गया था जो अल्लाह ने उनको ये वादा फरमाया था। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व